بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے لسنرز، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ہوسٹ ماہر آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہوں۔ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کہ آپ سب امن اور سلامتی سے آباد رہیں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو کلک ضرور کیجیے گا۔ ہماری آج کی سٹوری بہت ہی خوفناک ہے، اور یہ سٹوری ہمیں پشاور سے مہوش نے بھیجی ہے، اور یہ کہانی ان کی اپنی آنٹی کی ہے جو نئی پشاور شفٹ ہوئی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ خالدہ آنٹی کو اس گھر میں شفٹ ہوئے ابھی صرف چند گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ ان کی بیٹی کرن چھت پر گئی، جس کی دیوار سے ٹیک لگائے وہ دور دور تک پھیلے درختوں کے جھنڈ کو دیکھتی رہی۔ پھر وہ گھوم کر مشرقی دیوار کی طرف آئی اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی، تو اچانک اس کی نظر دور تک پھیلی قبروں پر پڑی۔ ہائے اللہ، ہمارے گھر کے ساتھ قبرستان ہے! وہ چونکی۔ اس قبرستان کو دیکھ کر وہ کچھ پریشان سی بھی ہوئی، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر قبریں بہت ہی پرانی اور بوسیدہ تھیں، جن پر نظر پڑتے ہی دل پر ایک وحشت سی طاری ہونے لگتی۔ یہ مغرب کا وقت تھا، اذانیں شروع ہو گئیں۔ خالدہ آنٹی نے کرن کو آواز دی، یہ تم اتنی دیر سے اوپر کیا کر رہی ہو؟ نیچے آؤ اللہ کی بندی، اتنا کام پڑا ہے، فٹافٹ یہ چاول ٹفن سے نکالو، دن کے پیک ہوئے ہیں۔ تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے نیچے آئی، تو اس کی امی نماز پڑھنے کے لیے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی تھیں، تو اس نے بھی فٹافٹ وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی، اور پھر کچن میں جا کر ٹفن میں سے چاول نکالے اور دیگچے میں ڈال کر گرم کرنے لگی۔ اتنے میں اس کے ابا مسجد سے نماز پڑھ کر آ گئے، تو اس نے فوراً کھانا لگایا، اور پھر سب نے مل کر ایک خوشگوار ماحول میں کھانا ختم کیا۔ وہ برتن اٹھانے لگی تو خالدہ آنٹی نے اسے کہا کہ تم یہ برتن کچن میں رکھ دو اور آرام کرو، باقی کام صبح دیکھ لیں گے۔ تو وہ تائید میں سر ہلاتے ہوئے کچن میں برتن رکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں اس کی والدہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھیں، تو وہ بھی ان کے قریب جا کر لیٹ گئی۔ اور پھر اچانک ہی اسے ایک بات یاد آئی، تو اس نے کہا، امی، آپ کو پتہ ہے اس گھر کے بالکل ساتھ ایک قبرستان ہے؟ ابا نے یہ کیسی جگہ پر گھر لے لیا؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بولی، تو اس کی امی نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ کیا سچ کہہ رہی ہو؟ تو اس نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں نا امی، بہت ہی پرانی قبریں ہیں، دیکھ کر دل پر دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ تو اس کی امی نے گہری سانس لے کر اسے کہا، تمہارے ابو بھی کیا کریں، آج کل اس شہر کے مرکز میں گھر کا کرایہ آسمان سے باتیں کر رہا ہے، ایسے میں اس مہنگائی کے عالم میں اس طرح کا گھر مل جانا بھی غنیمت ہے۔ بس پڑھ پڑھا کر خود پر پھونک لیا کرو، باقی اللہ کرم کرے۔ یہ کہہ کر انہوں نے تسبیح لی اور کروٹ موڑ کر لیٹ گئیں۔ اس کی امی سو چکی تھیں، لیکن نیند کرن کی آنکھوں سے غائب تھی۔ اسے بار بار اس قبرستان میں ایک ٹوٹی پھوٹی قبر کا منظر ذہن میں آنے لگا، جو باقی قبروں میں عجیب سی قبر تھی، جس کا پتھر بالکل سیاہ تھا، جو پہلی نظر میں تو قبر نظر ہی نہ آتی، ایسا لگتا جیسے کسی بھوت کا گھر ہو، لیکن غور کرنے پر قبر کے آثار نمایاں ہوتے چلے گئے۔ اس نے فوراً آیت الکرسی پڑھی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، اور انہیں یہاں رہتے ہوئے تقریباً 3 ماہ ہو چکے تھے۔ ایک دن اس نے کپڑے دھو کر چھت پر ڈالے، لیکن مشرقی دیوار کی اس طرف جہاں قبرستان تھا، وہاں پر دیکھنے سے گریز کیا اور کپڑے ڈال کر نیچے آ گئی۔ گھر کے معمول کے کام ختم کیے ہی تھے کہ موسم کے تیور بدل گئے۔ تیز تیز آندھی چلنے لگی، اور بارش کا امکان نظر آتے ہی اس کی امی نے اسے آواز دی کہ اوپر سے کپڑے اتار کر لے آؤ، نہیں تو پھر سے بارش میں گیلے ہو جائیں گے۔
تو وہ فوراً تیز تیز دوڑتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے اچانک اس کی نظر قبرستان کی طرف گئی تو یہ دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی کہ وہاں پر ایک عورت سیاہ چادر اوڑھے موم بتی لیے کھڑی ہے۔ اتنی تیز آندھی طوفان میں ایک عورت کو اتنے پرسکون انداز میں کھڑے دیکھ کر کرن کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ شاید اس کا کوئی فوت ہوا ہو تبھی یہاں کھڑی ہے، اس نے سوچا، اور پھر تیزی سے سارے کپڑے اتارے اور نیچے چلی آئی۔ لیکن اس کے ذہن سے وہ عورت نہیں نکل رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے ذہن کو ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف کر لیا، لیکن اب ایسا ہوتا کہ وہ جب بھی چھت پر جاتی تو سامنے قبرستان پر اس کی نگاہ ضرور پڑتی، جہاں پر اسے سیاہ چادر میں لپٹی ایک عورت نظر آتی، اور عموماً ایسا مغرب کے بعد ہوتا تھا۔ ہلکے ہلکے اندھیرے میں وہ بھی ایک سائے جیسی دکھتی۔ کرن کو بھی اب جیسے اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔ مون سون کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، بارشیں خوب برستیں، لیکن ایسے میں حبس بھی بڑھ جاتا۔ اسے شدید گرمی لگی تو اس نے شاور لیا اور اپنے گیلے بال کھلے چھوڑ کر وہ اپنی کتابیں لے کر چھت پر چلی گئی، جہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھ کر موم پھلی چھیلتے ہوئے وہ اپنے ایگزام کی تیاری کرنے لگی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اچانک ہوائیں تیز ہو گئیں اور ریت سی آنکھوں میں گھسنے لگی، تو اس نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھی اور پھر ٹہلنے لگی۔ اچانک ٹہلتے ٹہلتے وہ قبرستان والی دیوار کی طرف آئی تو یہ دیکھ کر اسے بڑی حیرانگی ہوئی کہ آج مغرب سے پہلے ہی وہی عورت لمبی سی کالی چادر میں ایک قبر کے پاس کھڑی ہے، اور اس کے ہاتھ میں موم بتی بھی ہے۔ کرن نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر نیچے جانے سے پہلے مونگ پھلیوں کے چھلکے ہوا میں اچھال دیے، تو اسی لمحے وہ عورت مڑی تو نہ جانے کیوں کرن کو اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غصہ نظر آیا۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، مگر کرن اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ لیکن سیڑھیاں اترتے اترتے اچانک کرن کو گھبراہٹ شروع ہو گئی اور اس کا سر چکرانے لگا۔ خالدہ آنٹی اس وقت تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ جب ان کی نظر کرن پر پڑی تو اس کے چہرے پر پھیلی پلاہٹ دیکھ کر وہ ایک دم سے چونک کر بولیں، کیا ہوا کرن، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا، پتہ نہیں امی، ایک دم سے دل گھبرا رہا ہے اور چکر آ رہے ہیں۔ تو اس کی امی اس پر خفا ہونے لگیں، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ بال کھلے چھوڑ کر چھت پہ مت جایا کرو، لیکن تم لڑکیاں سنتی ہی کہاں ہو۔ انہوں نے اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہا اور پھر اس کے لیے لیمو پانی بنا کر لے آئیں۔ لیکن کرن آنکھیں موندے لیٹی رہی تو انہوں نے بھی اصرار نہ کیا اور باہر آ کر کچن میں آٹا گوندنے لگیں۔ عشاء کی اذانیں ہو رہی تھیں تو انہوں نے کرن کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہ اب تک سو رہی تھی، تو وہ خاموشی سے کچن میں آئیں اور توا رکھا تاکہ روٹی بنا لیں۔ وہ روٹی بنا ہی رہی تھیں کہ انہوں نے دیکھا کہ کرن باہر دروازے کی طرف جا رہی ہے۔ پہلے تو وہ نہ بولیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کرن دروازہ کھول کر باہر نکل رہی ہے تو وہ اسے پکارتے ہوئے اس کے پیچھے آئیں۔ کرن کہاں جا رہی ہو بیٹا اس وقت؟ تو کرن نے کوئی جواب نہ دیا اور قبرستان کی طرف جانے لگی۔ آنٹی کو اس کا یہ انداز انتہائی مشکوک سا لگا۔ ان کے پوچھنے پر بھی کرن نے کوئی جواب نہ دیا تو وہ اس کے پیچھے پیچھے تیز قدموں سے بھاگیں۔ کرن تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ لیکن وہ پھر بھی کچھ نہ بولی اور چپ چاپ چلتی ہی چلی گئی۔ تو آنٹی نے ایک دم سے اس کو پکڑ لیا اور گھوم کر اس کی طرف آئیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ کرن کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ اپنی ماں کی طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کرن کیا ہوا بچے، کیوں رو رہی ہو؟ لیکن کرن کچھ نہ بولی۔
امی آپ میرے راستے سے ہٹ جائیں، مجھے سامنے جانا ہے، میں بس ابھی آتی ہوں۔ تو آنٹی بڑی حیران ہوئیں، وہاں کیوں جانا ہے؟ یہ تو قبرستان ہے، تمہارا وہاں کیا کام ہے؟ آنٹی سٹ پٹاتے ہوئے بولیں، لیکن وہ ان سے ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھی تو ایک دم آنٹی کو جیسے ہوش آ گیا۔ انہوں نے فوراً کرن کو زور سے بازو سے پکڑا اور زور زبردستی کر کے اسے گھر لائیں اور گیٹ کا دروازہ بند کر کے آیت الکرسی پڑھ کر اس کے اوپر پھونکنے لگیں۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ کرن جیسے اپنے حواس میں آ گئی اور اسے دیکھ کر ایسا لگا کہ جیسے وہ نیند سے جاگی ہو۔ اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا اور پھر اپنی ماں کو فکر مند دیکھ کر بولی، امی کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ تو اس کی امی نے انتہائی پریشانی کے عالم میں کرن کو دیکھا۔ ہاں بچے، سب ٹھیک ہے، لیکن اسے بتایا نہیں کہ ہوا کیا تھا۔ لیکن پھر ایسا ہر دوسرے تیسرے دن ہونے لگا۔ جب اس کی امی اس سے پوچھتی کہ تم کہاں جا رہی ہو تو وہ بڑے آرام سے کہتی کہ امی قبرستان میں وہ خاتون ہیں جو مجھے روزانہ بلاتی ہیں، تو میں ان کے پاس جا رہی ہوں۔ تو اس کی امی نے کہا کہ ٹھہرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ جب وہ کرن کے ساتھ گئیں تو دیکھا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن کرن آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی اور پھر ایک انتہائی پرانی سی قبر کے پاس وہ جا کر بیٹھ گئی اور نہ جانے ہواؤں میں دیکھ کر کیا کیا باتیں کرنے لگی۔ آنٹی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ چیخ کر کرن کو وہاں سے اٹھانے لگیں، امی آپ بھی یہاں پر بیٹھ جائیں، دیکھیں نا کتنا پیارا منظر ہے۔ وہ آنٹی بھی ادھر ہی ہیں۔ تو خالدہ آنٹی نے دائیں بائیں دیکھا اور اس سے کہا، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے کرن، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ تو اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ دیکھیں وہ سامنے ہی تو بیٹھی ہیں۔ تو اب خالدہ آنٹی بہت بری طرح سے ڈریں، کیونکہ سامنے تو کچھ بھی نہیں تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا اور اندھیرا آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ ایسے میں ان کی جوان بیٹی یوں قبرستان میں بیٹھی تھی اور عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ تو انہوں نے فوراً آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور اپنی بیٹی پر پھونکنے لگیں۔ پھر وہ اسے لے کر گھر آئیں۔ اگلے دن انہوں نے کرن کو ایک عالم کے پاس لے جانا چاہا تو اس نے سختی سے منع کر دیا۔ تو آنٹی اور ان کے شوہر نے عالم کو گھر ہی بلا لیا۔ جوں ہی وہ گھر میں داخل ہوئے تو کرن عالم کو دیکھ کر قبرستان کی طرف بھاگ گئی تو وہ سب بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگے۔ تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کرن ایک قبر کے پاس جا کر بیٹھ گئی ہے۔ عالم نے کرن کی والدہ سے کہا کہ آپ کی بیٹی پر اس قبرستان میں رہنے والی ایک جن زادی کا بہت ہی برا سایہ پڑ گیا ہے۔ تو کرن کی والدہ رونے لگیں، لیکن انہوں نے تسلی دی اور پھر وہ مسلسل اللہ کا کلام پڑھتے رہے کہ اچانک کرن غش کھا کر وہیں بے ہوش ہو گئی، جسے اس کے والد اٹھا کر گھر لے آئے۔ پھر عالم صاحب نے کچھ تعویذ اس کے گلے میں پہننے کو دیے اور انہیں سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کا حکم دیا اور کرن کے گرد حصار باندھ دیا۔ اللہ کو منظور ہوا تو وہ اب ادھر نہیں جائے گی، لیکن آپ لوگ کوشش کریں کہ اس جگہ کو چھوڑ ہی دیں تو اچھا ہے۔ کرن ان کی اکلوتی بیٹی تھی اور وہ کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے 1 مہینے کے اندر اندر وہ گھر بدل لیا اور سورہ بقرہ کی تلاوت اور اللہ کے ذکر اذکار کو مسلسل پڑھنے کی وجہ سے کرن کو ایک بہت برے حادثے سے بچا لیا گیا۔ لیکن جب کبھی خالدہ آنٹی کو کرن کی وہ حالت یاد آتی ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی سچی کہانی۔ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگتی ہے تو پلیز ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک اور